السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ رعد آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں۔ والذین یصلون، اور وہ جو جوڑتے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کتابوں اور اس کے کل رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض کو مان کر اور بعض سے منکر ہو کر ان میں تفریق نہیں کرتے، یا یہ معنی ہے کہ رشتہ داری کے حقوق کی رعایت رکھتے ہیں اور رشتہ داری نہیں توڑتے۔ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابتیں اور ایمانی قرابتیں بھی داخل ہیں۔ سادات کرام کا احترام، مسلمانوں کے ساتھ محبت اور احسان، ان کی مدد کرنا، ان کے طرف سے مدافعت کرنا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، سلام اور دعا کرنا، مسلمان مریضوں کی عیادت کرنا، اور اپنے دوستوں، خادموں، ہمسایوں اور سفر کے ساتھیوں کے حقوق کی رعایت کرنا بھی اس آیت کریمہ کے تحت داخل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بدلہ لینے والا صلح رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کے نزدیک ساتھیوں میں وہ بہتر ہے جو اپنے ساتھی کا خیر خواہ ہو، اور پڑوسیوں میں اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے اور صلح رحمی جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے انہیں بجا لانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرما رہا ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت میں تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، بے شک ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جس مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلیں، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پہ آ جائیں تو اللہ رب العالمین اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں، یعنی خصوصی طور پر برے حساب سے خوف زدہ ہیں اور حساب کا وقت آنے سے پہلے خود اپنے نفسوں سے محاسبہ کرتے ہیں۔ اور عقل مند وہی انسان ہے کہ جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے اعمال کے محاسبے سے غافل نہ ہو۔ قرآن و حدیث میں اپنے اعمال کے محاسبے کی بہت ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بھی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے
جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، جبکہ عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے۔ یعنی ایک طرف نفسانی خواہشات، دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھی بھاگے اور ان دنیا کی لذتوں کے پیچھے لگا رہے اور اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو جائے تو وہی شخص عاجز ہے، یعنی آخرت کے اندر اس کے دامن کے اندر اعمال نہیں ہوں گے اور یہ ہر طرح سے عاجز ہو جائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں الفاظ میں من دانا نفسہ کا مطلب قیامت کے حساب سے پہلے دنیا میں نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا ہی میں اپنا حساب کر لیا۔ جب میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک پرہیزگار شمار نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا ایسے محاسبہ نہ کرے جیسے اپنے شریک سے کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا اور کہاں سے پہنا۔ کہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ دوسروں کی ذات کے اندر اسے عیب بہت جلدی نظر آ جاتے ہیں اور اپنی ذات کے اندر جو کثیر عیوب ہوتے ہیں وہ اسے نظر نہیں آتے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائی کو بلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ والذین صبروا، اور وہ جنہوں نے صبر کیا، نیکیوں اور مصیبتوں پر صبر کیا اور گناہوں سے باز رہے۔ علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر کے 3 مراتب ہیں۔ گناہوں سے صبر کرنا یعنی گناہ سے بچنا، یہ صبر ہے کہ نفسانی انسان کو نفسیات کچھ کہتی ہے، نفسانی خواہشات گناہ کی طرف انسان کو ابھارتی ہیں۔ نفس یہ کہتا ہے کہ سو جا، آرام کر، نماز جاتی ہے تو جانے دے، لیکن انسان جب اس نفس سے مقابلہ کرتا ہے، گناہ سے باز رہتا ہے، اس عارضی سکون کو چھوڑ کر مختصر سی تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کی حضور حاضر ہو جاتا ہے تو یہ بھی صبر ہے۔ اور دوسرا صبر ہے نیکیوں پر صبر کرنا، یعنی اپنی طاقت کے مطابق ہمیشہ نیک اعمال کرنا۔ انسان کے پاس مال کثیر ہے اور نفس انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ یہ مال اگر تو رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرے گا، لوگوں کی مدد کرے گا تو تیرے پاس یہ مال کم ہو جائے گا اور مشکل وقت میں یہ کام آنے والی چیز ہے، اس مال کو سنبھال کے رکھ۔ تو انسان اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتا بلکہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، معاونت کرتا ہے، تو گویا کہ یہ نیکیوں پر صبر کرنا ہے۔ مصیبتوں پر صبر کرنا، ان سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ شہوات یعنی نفسانی خواہشات سے صبر کرنا، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور یہی اولیاء کرام اور صدیقین کے مراتب میں سے ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلب میں صبر کرنے کی قید لگائی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب صبر کرتا ہے اور مصیبتیں جو اس پر نازل ہوتی ہیں ان پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یہی صبر اس آیت کے تحت داخل ہے، یعنی انہوں نے نازل ہونے والی مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میں اپنے کسی بندے کو 2 محبوب چیزوں یعنی آنکھوں کے ذریعے آزماتا ہوں پھر وہ صبر کرے تو ان کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد فرض زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی تہمت لگنے کا اندیشہ نہ ہو تو چھپا کر زکوٰۃ ادا کرنا بہتر، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی تہمت لگنے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اعلانیہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ چھپا کر زکوٰۃ دینے سے مراد وہ ہے جو اپنی ذاتی نکال رہا ہے، اور اعلانیہ دینے سے مراد وہ ہے جو بادشاہ کو دے رہا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ چھپا کر دینے سے مراد نفلی صدقات ہیں، اور اعلانیہ دینے سے مراد فرض زکوٰۃ ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا نا، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرو۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں پوشیدہ بھی خرچ کرے اور اعلانیہ بھی خرچ کرے، اور خاص کر جو صدقات نافلہ ہوں وہ ہمیشہ پوشیدہ خرچ کرے، تاکہ روایات کے اندر تو آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی نسبت لوگوں کی طرف اور رزق دینے کی نسبت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نسبت لوگوں کی طرف، اور رزق دینے کی نسبت اللہ نے اپنی ذات کی طرف فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا میں اس کے وکیل ہیں، اور اس میں اپنی مال میں سے تصرف کرنے کا اختیار اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کو عطا کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کو بلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، یعنی برائی کو بلائی سے ٹالتے ہیں اور بد کلامی کا جواب شرینی انداز سے دیتے ہیں، اور جو انہیں محروم کرتا ہے وہ لوگ انہیں عطا کرتے ہیں، جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو معاف کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، یعنی جو یہ نیک اعمال بجا لائے گا اس کے لیے آخرت کا اچھا انجام یعنی جنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔